السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ کے اندر جو معاشی بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ مطالبہ پچھلے کئی مہینوں سے بہت کھل کر آ رہا ہے کہ ان کی جو قوت خرید ہے مہنگائی کے تناسب سے اب وہ کم ہو چکی ہے، ان کی تنخواہیں اور مہنگائی میں مماثلت نہیں رہی ہے، لہٰذا ہماری قوت خرید بڑھانے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ برطانیہ کے اندر جو ہڑتال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہیلتھ ورکرز سے ہوتا ہے، نرسز سے ہوتا ہے، پھر ایمبولینس ڈرائیورز بھی ہڑتال پر گئے، جونیئر ڈاکٹرز نے بھی ہڑتال کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہڑتالیں کچھ سامنے آئیں کہ جو ریلوے کا عملہ ہے وہ بھی ہڑتال پر جا رہا ہے، ٹیچرز بہت بڑی تعداد میں ہڑتال پر رہے، اور اساتذہ کی جانب سے اب جو حکومت نے آفر کی تھی ان کو پے آفر وہ مسترد کر دی ہے، اور جو اپنا انٹرنل پول ہے نیشنل ایجوکیشن یونین کا، اس میں 98% ارکان نے اس آفر کو مسترد کیا ہے۔ لہٰذا برطانیہ میں اب جو معاملات جس جگر جا رہے ہیں یا جس طرح یہ سلسلہ آگے چل نکلا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو برطانوی معیشت کو 4 بلین پاؤنڈ کا ان ہڑتالوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جو ہڑتال ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تنخواہوں کا جو تنازع ہے، بالخصوص جو سیکیورٹی عملہ ہے ایئرپورٹ پہ کام کرنے والا، اب ایسٹر کے دوران جو ہیتھرو ایئرپورٹ پر تقریباً 1400 سیکیورٹی اہلکار ہیں، انہوں نے 10 روزہ ہڑتال پر جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے برطانیہ کے لیے، حکومت کے لیے، برطانیہ کی جو ایویشن سروسز ہیں ان کے لیے، کہ وہ کیسے اس معاملے کو لے کر ٹیکل کریں گے، کیونکہ ایسٹر پر ایئرپورٹ پر جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ عام دنوں کے نسبت کچھ ہٹ کے ہوتا ہے۔ ہڑتال میں جو ٹرمینل 5 کے سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں جو صرف برٹش ایئر ویز کے ہیں اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کارگو چیک کرتے ہیں، اب اگر یہی ہٹ جاتے ہیں تو جو برٹش ایئر ویز کی جو آپریشنز ہیں وہ بڑی حد تک یہاں متاثر ہو جائیں گے۔ یہاں ایئرپورٹ کا جو عملہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہاں جو اجرت ہے اس میں کٹوتی کی گئی ہے، اور 1 جنوری کی پچھلی تاریخ سے تنخواہ میں 10% اضافے اور 1000 پاؤنڈ سے زائد کی یکمشت ادائیگی کی پیشکش کی گئی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہنگامی منصوبے ایئرپورٹ کے آپریشن کو برقرار رکھیں گے، تاہم یہ اگلے چند دنوں کے بہت مصروف رہنے کی توقع ہے ایسٹر کے باعث۔ اس دوران 1400 کے قریب یہ جو سیکیورٹی کے افسران ہیں اور لوگ ہیں اب یہ جائیں گے ہڑتال پر، اور یہ معاملہ اسی طرح جو ہے اب بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی معیشت پہ پے در پے بریگزٹ کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو دنیا بھر کی معیشت پہ ایک پریشر ہے، لیکن بریگزٹ کے بعد برطانیہ میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے۔ بریگزٹ تو ہو گیا، موجودہ جو گورننگ پارٹی ہے اس کو شاید عوام کی حمایت تو مل گئی، برطانیہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں شاید اس کا پس پردہ یہی مقاصد تھے، لیکن اب جو حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے، پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بریگزٹ کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ اثرات ہیں، یہ برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے خاصے گمبھیر پیچیدہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ کیا ان لوگوں سے مذاکرات کرے گی؟ مذاکرات میں کیا کوئی ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ یہ عملہ کسی صورت جا کے مان جائے؟ اگر ان سے مذاکرات ہوتے ہیں، پھر آگے جو گرما کے دنوں میں اساتذہ بھی 2 دن کے لیے ہڑتال پہ جانے کا سوچ رہے ہیں، جونیئر ڈاکٹرز بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی ہڑتال کریں گے، نرسز کا معاملہ اپنی جگہ ہے، ایمبولینس ڈرائیورز کا معاملہ اپنی جگہ ہے، ریلوے ورکرز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ ہڑتال در ہڑتال اس وقت برطانیہ میں ہڑتالوں کا موسم ہے، ہڑتالوں کا عروج ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ برطانوی حکومت کسی ایک شعبے کو بھی رام نہیں کر پا رہی ہے؟ کیا موجودہ جو ٹوری پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہیں اس میں ان کی حکومت نہیں آنی ہے، جتنا ہو سکے وہ اس وقت جو ریزروز ہیں یا جو اثاثے ہیں ان کو بچایا جائے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حکمت عملی کے باوجود لوگ ان پر بھروسہ کریں گے، لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ انہی سارے معاملات پہ بات کریں گے۔ ٹوری پارٹی سے کونسلر کیسر عباس صاحب ہمیں جوائن کر۔ کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ لیبر پارٹی سے کونسلر احمد شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میاں سلیم صاحب ہیں، سماجی رہنما ہیں، صدر ہیں پاکستان سینٹر کے، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا۔ اور کونسلر محمد صادق لبرل ڈیموکریٹ بھی ہمیں پروگرام میں آگے چل کے جوائن کریں گے۔ میں کیسر عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ کیسر صاحب کیا ریزن ہے، ہڑتال در ہڑتال ہو رہی ہے لیکن آپ کی حکومت اس معاملے کو یا ان معاملات کو سلجھا نہیں پا رہی ہے؟
جی السلام علیکم فیصل، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور آپ کے ٹی وی چینل کا کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ نے پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوتے ہیں، آپ نے کسی ایک فرد کو یا ایک ادارے کو نہیں دیکھنا ہوتا، آپ نے پوری عوام کو دیکھنا ہے، ہر ادارے کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کی پریکٹیکلی کس طریقے سے اسموتھ رننگ ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ بریگزٹ کا ایک امپیکٹ ہوا ہے، پھر وار ہے، پھر گلوبل جو کاسٹ آف رائزنگ ایک کرائسس چل رہا ہے اس کا ہے، پھر آئل کا جو سپلائی کا ایشوز ہیں، باقی اوور آل جو سپلائی اینڈ چین کے ایشوز ہیں، بجا طور پہ اس کے اوپر جو چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن یو کے کی جو گورنمنٹ ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ پریکٹیکل سٹیپس بھی لے رہے ہیں، تو ابھی تک گورنمنٹ نے بلینز کے حساب سے ریلیف پیکجز دیے ہیں عوام کو۔ تنخواہوں کے اندر ایک پریکٹیکل جو آفرز ہیں وہ گورنمنٹ مختلف جو یونینز ہیں ان کو کر رہی ہیں، لیکن اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات میں ہر بندہ چاہتا ہے یا کچھ یونینز کا یہ خیال ہے کہ وہ شاید ایکسٹراڈنری جا کے ان کو ایک پیکج ملے گا، تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ایسی چیزیں جو پریکٹیکلی وہ آفر کر سکتی ہیں، وہ ان یونینز کو، ان نمائندوں کو وہ آفر کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف وہ نہیں ہے، وہ صرف امپلائیز کا خیال نہیں رکھ رہی، وہ ان لوگوں کو جو عام عوام ہے ان کو بلینز کا، صرف ملینز نہیں بلینز آف پاؤنڈ، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بھی کہ وہ کس کس کیٹیگری کے اندر لوگوں کو کتنا زیادہ پیسہ دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ایک منیمائز کیا جا سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے، وہاں پہ ہڑتال ہو رہی ہیں، لوگ چیزوں کو جلا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دیگر ممالک میں بھی کافی زیادہ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ ان کو اگر آپ ساروں کو کمپیئر کریں تو جو عام عوام تک جو ریلیف دینے والی پارٹی ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ یو کے کی ہے۔ جی اچھا صادق صاحب، اب یہ جو بات کی ہے کیسر صاحب نے، میں ذرا صادق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ اب سوال یہ ہے، ایک تو جواز دنیا بھر کی حکومتیں یہ پیش کرتی ہیں کہ گلوبل جو یہ سارا اس وقت حالات ہیں اقتصاد بازاری کے، اس کی وجہ سے ان کے ملک پہ بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن کووڈ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، اس سے بھی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، پھر بریگزٹ کا معاملہ بھی ہے، رشیا یوکرین وار بھی ہے، لیکن اس سارے سلسلے میں گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ٹھیک ہیں؟ اگر ٹھیک ہیں تو پھر یہ آئے دن کوئی نہ کوئی شعبہ کیوں ہڑتال پہ آ جاتا ہے؟ کوئی ایک تو کم از کم رام ہوا ہوتا۔ السلام علیکم فیصل، بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام کے اوپر لیا ہے۔ میں اپنے عزیز دوست جو ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، کیسر صاحب، ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ کنسرویٹو گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے اسپیشلی ہمارے یو کے کے اندر، اس کو میں کافی حد تک بلیم کرتا ہوں کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کتنے ان کے لیڈر چینج ہو چکے ہیں، کتنے ان کے وزیر خزانہ چینج ہو چکے ہیں، کیونکہ پالیسی کوئی انہوں نے ٹھیک بنائی ہی نہیں ہے۔ ابھی سٹرائک پہ سٹرائک آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں، جو کہ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کو کور کرتے ہیں، وہ 11 اپریل سے لے کے 15 اپریل تک وہ سٹرائک کے اوپر جا رہے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کیا ملک کا حال ہوگا۔ 14,000 جو ہیں وہ سیکورٹی سٹاف ہیتھرو کے، وہ سٹرائک کے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ان کی پے جو تھی وہ کافی سالوں سے فریز کی ہوئی تھی، اب ان کو 10% آفر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10% نہیں چاہیے۔ اگر یہ 2 یا 3% بھی ان کو دیتے رہتے ہر سال تو ان کی تنخواہ کافی بڑھ جانی تھی۔ ٹیچر جو ہیں، ابھی ہیتھرو والوں نے 1000 سٹاف ایکسٹرا سٹاف جو ہے وہ ریکروٹ کیا ہے سیکورٹی کا، تاکہ 14,000 کو کور کرنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 کیسے کور کر سکتے ہیں۔ 1000 پاسپورٹ آف اے سٹاف آر گوئنگ آن اسٹرائک۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی جو ہیں ٹیچرز جو ہیں دے آر گوئنگ آن اسٹرائک۔ ٹیچرز کو انہوں نے 10% آفر کی ہے کہ ہم آپ کو 10% دیتے ہیں، 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک سورٹ آف بونس دے دیتے ہیں آپ کو اس سال۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ ٹیچرز کی تنخواہ سپٹمبر سے 30,000 ہو جائے گی، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ بازار میں جائیں فیصل تو یقین کریں کہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل میں سینسبری میں گیا تھا، یہاں پہ ایک سپر مارکیٹ ہے، ایک ٹیشو باکس جو 59 پینس کا آیا کرتا تھا وہ 1 پاؤنڈ کا میں لے کے آیا ہوں۔ 50% زیادہ ہو گئی ہے اس کی پرائس۔ ٹماٹو وہ ملتے بھی نہیں ہیں، ٹماٹر یہ چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ یورپ کی ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، میرے کافی دوست یورپ میں ہیں، وہ مجھے فوٹ میں وہاں سے بھیجتے ہیں۔ کویسچن ہے جو آپ جو بیسک جو اشیاء ضروریاں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں،
یہ تو سپلائی چین کا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، کیونکہ بریگزٹ کے بعد تو پھر بہت سے معاملات، پھر بہت سی حجتیں آ گئیں کہ جب آپ نے برطانیہ میں انٹر ہونا ہے تو کچھ دستاویزات بھی آپ کو دوبارہ سے رینیو کرنی پڑیں، وہ بھی معاملہ تھا. پھر لوریز جو ہیں ان کی بھی کچھ قلت رہی، ان کے ڈرائیورز کی بھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس میں ایک فیکٹر سپلائی چین کا بھی ہے اور بیڈ گورننس بھی ہے؟ بالکل بالکل، وہی میں کہہ رہا تھا کہ میرے دوست اسپین سے مجھے فوٹویں بھیج رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ساری شیلف ہیں وہ بھری ہوئی ہیں ٹماٹو سے، کیوکمبر سے، آنین سے. وہ مجھے فوٹویں بھیج رہے ہیں کہ لک واٹ یو ہیو ڈن، کیا آپ نے کیا ہے کہ بریگزٹ کر کے آپ یورپ سے نکل کے، اور آپ اس لیے سفر کر رہے ہیں. یہاں پہ لانگ اینڈ لانگ اینڈ لانگ کیوز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں ڈوور کے اوپر باہر سے لوریوں کو آنے کے لیے. ابھی یہ میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں بھی یہ کہا کہ یہ بریگزٹ جو تھا یہ ٹھیک ہے، یہ نکلنا چاہتے تھے، بٹ اٹ وازنٹ ویری ویل تھوٹ تھرو. اگر اس کو اچھی طرح ہینڈل کیا ہوتا تو چلو نکلنا ہے تو نکل آتے، کیونکہ اس سے ڈیموکریٹک پروسیس ہے، لوگوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ہمیں نکلنا ہے. اینڈ اب ڈیموکریٹک پروسیس میں تو میری پارٹی جو ہے وی پرو یورپین، لیکن اگر لوگوں نے کہا کہ ہم نے نکلنا، ریزیڈنٹس نے اپنا فیصلہ دیا، تو وی آل ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ. لیکن پلان کچھ نہیں کیا گیا. ایک لیڈر آیا اس نے کچھ کیا، دوسرا آیا اس نے کچھ کیا، تیسرا آیا اس نے کچھ کیا. ابھی یہ رشی سنک صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. یقین کریں کہ آئی تھنک دس گورنمنٹ از ان ٹیٹس. ان لوگوں نے کوئی پلان ہی نہیں کیا. ابھی میں نے جیسے کہا 1000 پاسپورٹ آفس اسٹاف جو ہیں وہ اسٹرائک کے اوپر جا رہے ہیں. انفلیشن ریٹ جو ہے اس وقت 6.1% ہے. میں صادق صاحب آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا. میں ذرا احمد شہزاد صاحب لیبر پارٹی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب، اب حالات یہ ہیں کہ ایسٹر کے موقع پہ ہیتھرو ایئرپورٹ کا جو عملہ ہے وہ جا رہا ہے ہڑتال پہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو برٹش ایئر ویز ہے اس نے تقریباً 300 پروازیں اپنی منسوخ کر دی ہیں. ورجن اٹلانٹک نے اپنی جو ٹکٹس ہیں ان کو محدود کر دیا ہے، اور یہی سلسلہ جو دیگر ہیں ایئر لائنز وہ بھی اسی طرح کی کوئی پالیسی اپنا رہی ہیں. تخمینہ جو رف ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 4 بلین پاؤنڈ کا نقصان ہڑتالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنی قوت خرید بڑھانے کے لیے اور تنخواہیں بڑھانے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ان کی تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں تو کیا یہ 4 بلین پاؤنڈ کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہی وہاں اکوموڈیٹ ہو جاتا، کہیں بیلنس ہو جاتا؟ یہ نقصان بھی ہو رہا ہے، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، آپریشنز بھی رک رہے ہیں، اور جگ ہنسائی بھی ہو رہی ہے. یہ سارے کا سارا جو انہوں نے ساری کی ساری کمپین جو چلائی وہ جھوٹ پہ مبنی تھی، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا انہوں نے جھوٹ بول کے. اور اتنا جھوٹ بولا کہ جتنے فار رائٹ میڈیا ہے یہاں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور وہ غریب لوگوں کو ہی جو کہ اب سفر کر رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بریکزٹ میں کیوں ووٹ دیا، انہی کو انہوں نے برگلایا. اور اب اس کا یہ نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. مہنگائی جو ہے وہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. اب اگر جو ہیں وہ بیچارے ہڑتال نہ کریں اور زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ نہ کریں تو کیا کریں؟ ابھی میں آپ کو الیکٹریسٹی کا بل بتاتا ہوں، میں آپ کو گیس کا بل بتاتا ہوں. تین گنا جو ہے پچھلے 3 مہینوں میں 4 مہینوں بڑھ گیا ہے. اب اپریل سے ہمیں نوٹسز مل گئے ہیں کہ اور بڑھے گا. اور پہلے جو بل آتا تھا 200-250 کا، اب وہ 800-900 کا آ رہا ہے. تو کیسے وہ مطلب لوگ جو ہے عام لوگ گزارا کریں گے؟ ٹوری پالیسی جو ہے یہ گورنمنٹ کی جو پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے دے آر بیسیکلی، جو آپ نے پہلے کہا تھا، بڑی سچی بات آپ نے کہی کہ ان کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن انہوں نے ہار جانا ہے. اب یہ ورکر کے ساتھ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوئے، یہ تو بزنس مین کے ساتھ ہیں، جو منی میکر مشینری ہے اس کے ساتھ ہیں، اور وہ انہی کو اب یہ سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھے بریکزٹ کا تو پہلے ہی ہم نے ذکر کیا، لیکن یہ جو کووڈ-19 تھا اس میں دیکھے کتنے انہوں نے پیسے ہمارے ضائع کیے ٹیکس پیئر کے. 47 بلین ہمارا پاؤنڈ جو تھا انہوں نے ضائع کیا، اور کانٹریکٹ دے دیے غلط لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو کانٹریکٹ دے دیے جن کو نیشنل ہیلتھ سروس کا پتہ ہی نہیں تھا. آپ سے ذرا مزید بات کروں گا. میاں سلیم صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کیسر عباس صاحب، یہ ساری آپ نے گفتگو سنی ہے، صادق صاحب کی بھی، احمد شہزاد صاحب کی بھی، اور یہ ایک چارج شیٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کے جو خلاف
جو لوگوں کا یہ رد عمل ہے اور پھر مخالفین، ظاہر اپوزیشن نے تو مخالفت ہی کرنی ہے، لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ حجت پاکستان کی گورنمنٹ جو پہلے تھی وہ بھی کہتی تھی، موجودہ بھی کہتی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور یہ اس وجہ سے یہ سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ جو اقدامات آپ نے کیے ہیں، لوگوں کو جو آپ نے ریلیف دیا ہے وہ آپ گنوائیں گے، تو میں چاہوں گا کہ ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ اس سارے تناؤ کے ماحول میں بھی حکومت نے لوگوں کو کیا ریلیف دیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، دونوں میرے بہت سینئر ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں، لیکن میں تھوڑی جسارت کروں گا۔ ابھی وہ فرما رہے تھے کہ اسپین میں لٹرلی لائک فیو ویکس اگو آئی واز ان اسپین، اگر وہاں کی اگر آپ پرائسز کو کمپیئر کریں گے نا تو یہاں پہ تو اس حساب سے آپ جنت کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پہ لٹرلی جو 5 یورو کی ایک وہ آئل کوکنگ آئل کی تھی وہ 15 یورو کی ہے۔ چکن کی وہاں پہ پرائسز آپ تھی، ویجیٹیبلز کی پرائسز آپ تھی، پیٹرول ڈیزل کی شارٹیج ہے، پرائسز کافی زیادہ، ہر ایک چیز کے اندر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ، پارٹیکولرلی اس چیز کے اوپر اسپین کے اندر کافی زیادہ انکریز ہے۔ فرانس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، تقریباً کاروباری زندگی جو ہے وہ وہاں پہ بند ہے۔ تو دوسرے شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جی انرجی کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس گورنمنٹ نے 650 کے حساب سے لیونگ جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کے حساب سے جو ریبیٹ ہے وہ لوگوں کو دیا، وہ گھروں کو تقریباً 650 پاؤنڈ ملا۔ پھر جو انرجی بل کے حساب سے جو ریبیٹ ہے وہ اراؤنڈ 15 بلین ہے، 550 پاؤنڈ ایچ وہ تقریباً ہاؤس ہولڈس کو ملا ہے، جس سے 28 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہے جن کو وہ بینیفٹ ملا ہے۔ پھر جو پینشنرز ہیں ان کو 300 پاؤنڈ جو ہے وہ کاسٹ آف لیونگ پیمنٹ ملی ہے اس ونٹر کے اندر۔ 150 پاؤنڈ ان لوگوں کو ملا ہے، وہ تقریباً 6 ملین ہے جو ڈسیبلٹی کے اوپر ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیشنل کنٹریبیوشن ہے اس کی تھریش ہولڈ انہوں نے بڑھا دیا تاکہ لوگوں کو ٹیکس کم دینا پڑے اور ان کو زیادہ انکم جو تھریش ہولڈ کے اندر وہ آ سکے، اس میں تقریباً 330 جو ہے وہ تقریباً پر ایئر وہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور یہ بھی ورتھ ہے اراؤنڈ 6 بلین۔ اور اس کے علاوہ جو فیول ڈیوٹی گورنمنٹ نے کٹ کی ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ وارم ہومز ڈسکاؤنٹ ہے، ونٹر فیول ہے 200 پاؤنڈ کا، کولڈ ویدر پیمنٹس ہیں 25 پاؤنڈ پر ویک کی، اور اس کے علاوہ چائلڈ کیئر کے جو بینیفٹس ہیں، اور یہ سارے انیشیٹیوز اگر آپ ملائیں تو یہ 400-500 بلین کے حساب سے یہ بنتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ نے لیے ہیں، اور عام لوگوں کو یہ ڈائریکٹ ریلیف ملا ہے، ان چیزوں کے پیسے ملے۔ ہاں صورتحال مشکل ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے صادق صاحب فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ نے 10% انکریز دیا۔ آپ بتائیں کون سی دنیا کے اندر گورنمنٹ ہے جو 10% انکریز کرے سڈن وتھ ون آف پیمنٹس کے ساتھ؟ تو یہی گورنمنٹ ہے، اور یہ اس کی پالیسیز ہیں۔ کیا یہ جو اتنی اسٹرانگ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ لاسٹ جو ایک کوارٹر ہے 2012 کا اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، بجائے اس کے کہ اتنی زیادہ ہڑتالیں ہونے کے باوجود لاسٹ کوارٹر کے اندر 2.47 ملین ورکنگ آورز ضائع ہونے کے باوجود جو جی ڈی پی کا ایک گروتھ ہے وہ تقریباً اسٹیٹک رہا ہے لاسٹ 3 منتھس میں 2022 کے اینڈ تک۔ صحیح ہے۔ کیسے سب اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ معیشت جو کتابوں میں یا کاغذوں میں نظر آتی ہے، کیا اس کی ریفلیکشن عوام میں بھی نظر آ رہی ہے؟ اگر نظر آتی ہے تو یہ تو بہت بہترین۔ میں آپ کو فیصل صاحب جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا، یہ لوگوں کو ڈائریکٹ فائنانشیل ایڈ، یعنی جو پیسہ ہے ان کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے، ان کے بلز کے اندر ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں۔ اور آپ نے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ آؤں گا، دیکھیں اس پہ میں آؤں گا، میں بات کروں گا۔ میرا کنسرن یہی ہے، کسی چیز کا کوئی حل ہے؟ جی میرا سوال یہی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سارا جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے، آپ کی دیگر گروتھس ہو رہی ہیں، تو یہ ریفلیکشن پبلک میں اگر نظر آ رہی ہے، تو اس کے باوجود یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیسک کویسچن ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، میاں سلیم صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ میاں سلیم صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں، حضور یہ بتائیے گا کہ جو مستحقین ہیں یا ڈیزرونگ لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو اب کسی حد تک ایڈ کے یا ہیلپ کے حقدار ہو چکے ہیں، ان کی تعداد اس رمضان میں زیادہ ہے یا پچھلے رمضان میں یا کووڈ کے دوران جو رمضان تھا اس میں زیادہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو پرہیپس میں نے کافی مس کیا پہلے فرام، لیکن اگر اس پہ جائیں تو کووڈ میں بھی بڑا مشکل ٹائم تھا، لیکن ابھی
ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی زیادہ مشکلات ہیں، اور اس کے بڑے مینی فیکٹرز ہیں کیوں دنیا سفر کر رہی ہے، اسپیشلی ہم برطانیہ میں کیوں سفر کر رہے ہیں۔ ایک تو پینل میں دوستوں کو علم ہوگا کہ جو گورنمنٹ کا ٹارگیٹ تھا وہ تھا کہ انفلیشن 2% پہ لانی ہے، تو ابھی جا رہی ہے 10% پہ۔ تو یہ ایک فنیمنا ایسا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور جس کی وجہ سے یہ زیادہ جو جتنے بھی آپ کی اسٹرائکس ہو رہی ہیں یہاں پہ، یہ اس کا کیونکہ یہ میچ نہیں کر رہی انفلیشن، کیونکہ یہاں پہ ایسے کرتے ہیں کہ جو انفلیشن اس کے حساب سے آپ کو ویج انکریز ہوتی ہے اساس، تو یہ بہت بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے وہ تمام یونین ہے وہ اسٹرائکس کر رہی ہیں، کیونکہ جو جتنے بھی ورکر ہیں ان کا گھر چلانا مشکل ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے جس کو فل کرنے کے لیے یہ تمام طرح کی یہ مشکلات ہم یہاں پہ فیس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو مینلی برطانیہ کے اور یہ ہسٹری بھی ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پرہیپس میری افیلیشن کسی اور کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہے اور یہ نارمل ہے۔ یہاں پہ اسٹرائکس یہ جو ہوتی ہیں وہاں پہ ہڑتالیں وغیرہ یہ معمول ہیں، اور تقریباً میں 46 ایئر سے یہاں پہ ہوں، اور ہر دور میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جو چیزیں مین برطانیہ بھی سفر کر رہا ہے اور دنیا سفر کر رہی ہے، ایک تو جس آپ نے کووڈ کا کہا، اور دوسرا جو یوکرین وار ہے اس کے سب سے زیادہ اگر کوئی اس کو فائنینس کر رہے ہیں برطانیہ، یورپ پورے میں سے، اور انگلینڈ کر رہا ہے، سوری امریکہ کر رہا ہے، اور یورپ اس میں ایک فنیمنل سا حصہ وہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ ابھی آج جو میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ وہ تو آج فرانس کے صدر تو میرا خیال ہے ادھر چائنا میں گئے ہوئے ہیں، تو ان کا یورپین کا جھکاؤ ہے، کیونکہ جب سے چین اور رشیا قریب آئے ہیں، انہیں ٹریٹی کی ہے، تو یہاں پہ ان سب کے لیے، یورپین کے لیے اور بلکہ ویسٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج سا کھڑا ہو گیا۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے برطانیہ تو کافی بگ اماؤنٹس ابھی انہوں نے آفر کیے دوبارہ یوکرین وار کے لیے امریکہ۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہیں، اور اس گورنمنٹ نے تو برطانیہ نے تو بے شمار پیسے کووڈ میں بھی پبلک میں دیے، تو یہ ساری چیزیں نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ اب اس ساری امریکہ کے ساتھ تعاون کے بدلے میں اس کو مزید گرانٹس ملیں گی امریکہ سے، اور جب وہ گرانٹس آ جائیں گی تو پھر برطانوی حکومت عوام پہ لگائے گی اور حالات نارمل ہو جائیں گے۔ دیکھیں برطانیہ ان کو ادھر سے تو ملنا نہ ملنا ہمیں نہیں پتہ چلے گا، لیکن میں یہ ایکچوئل کہہ رہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ابھی یوکرین وار میں بے شمار پیسے لگائے ہیں برطانیہ گورنمنٹ نے، اور دونوں ہی لگا رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ، تو کہہ یہ رہا تھا کہ یورپ میں اس میں اتنا بڑھ چڑھ کے وہ پیسہ نہیں ڈال رہے جتنے یہ دونوں ملک ڈال رہے ہیں۔ وہ میں نے کہنا یہ تھا کہ کیونکہ جب سے وہ فرانس اور چائنا آپس میں انہوں نے ٹریٹی کی ہے، تو یہاں پہ بہت الارمنگ ہے ان سب کے لیے۔ وہ تو دیکھا کہ وہ سعودیہ بھی اور انہوں نے چائنا لے آیا، آج بھی دیکھا۔ صحیح ہے، ہم ذرا بین الاقوامی کینوس پہ اس وقت سارے رنگ سجے ہوئے ہیں، اس پہ ہم آئیں گے میاں صاحب۔ میں احمد شہزاد صاحب کی طرف آؤں گا۔ احمد صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ پہ تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں جو احتجاج ہو رہے ہیں، فرانس میں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، جلاؤ گھیراؤ تک ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اکیلی برطانیہ میں ٹوری گورنمنٹ ہی اس کی ذمہ دار ہے؟ تو اس بات کو ایک لمحے کو تو شاید مان لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو کساد بازاری ہے اس کی وجہ سے یہ سارے اثرات آ رہے ہیں عوام پہ۔ اور دوسرا، شاید اگر جس طرح میاں سلیم صاحب کی بات کو سمجھا جائے تو ایک الزام یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جو برطانوی حکومت کی فارن پالیسی ہے اور امریکہ کے ساتھ تعاون ہے، اس وجہ سے بھی کچھ نقصان یا اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں برطانوی لوگوں کو۔ میاں سلیم صاحب، میرے دوست پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی گورنمنٹ نے یہاں بہت پیسہ لوگوں کو دیا ہے مہنگائی کو دور کرنے کے لیے۔ ابھی میرے پاس کتنے کیسز ہیں جو لوگ آ رہے ہیں۔ ایک بندے کو ابھی کل ایک دوست آئے تھے، اس کو 67 پاؤنڈ پر منتھ بل یہ گیس اور الیکٹریسٹی کے گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن اس کا بل جو ہے وہ 600 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 600 پاؤنڈ بڑھنے سے وہ 60 پاؤنڈ اس کی کیا مدد کرے گے؟ یہ بالکل فورس اکانومی یہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور دیکھیے جتنی آئل کمپنیز ہیں ان میں جو اناؤنس کیا تھا پروفٹ، وہ بعد ان بلین انکریمنٹ آف ایوری منتھ، اتنا وہ زیادہ پروفٹ بنا رہے ہیں۔ ان کو یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ ان سے یہ کیوں نہیں ٹیکس لیتے زیادہ؟ نہیں، یہ نہیں لے رہے، اور غریب لوگوں کو بیچارے جو پس رہے ہیں ان کے بل جو ہیں وہ یہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ غربت کو
टूल दे रहे हैं, गुर्बत को बढ़ा रहे हैं। इनका कोई हक नहीं बनता गवर्नमेंट करने का, इनको जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो भाई कह रहे थे कि जी ये डिक्टेट और देखिए फ्रांस में जो हो रहा है ना, जो वो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, वो पेंशन की वजह से कर रहे हैं। मेरी पेंशन की मुद्दत जो है वो 2 साल आप क्यों कम कर रहे हैं? हमें वही चाहिए जो पहले थी। और उसकी वजह ठीक है, कुछ हालात हैं, कुछ वॉर है, कुछ और चीजें हैं, लेकिन वहाँ इतना अफेक्ट नहीं हुआ ना यूरोप में ना फ्रांस में। ये सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है ये बर्तानिया में, क्योंकि ब्रेक्सिट की वजह से हमारे वर्कर जो है यहाँ से भाग गए हैं। अभी मेरा काम बिल्डिंग का है, मेरा बिजनेस जो है वो, मुझे कारपेंटर नहीं मिल रहा, मुझे ये गैस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे, मुझे इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहे। अगर मिल भी रहे हैं तो वो एक महीने की मुझे अपॉइंटमेंट देते हैं। तो इन्होंने हमारी इकोनॉमी का पहिया जो था ना उसको जाम कर दिया है। जी बिल्कुल ठीक है, बड़े बिल्कुल ठीक है। मैं अहमद साहब आपकी बात को समझ गया हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सादिक साहब की तरफ से और इसी पर मज़ीद बात करेंगे। अब इन मामलात का हल क्या है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सादिक साहब ये बताइएगा कि जब हीथ्रो एयरपोर्ट जो पूरी दुनिया में जाना जाता है उस पर परवाज़ें मनसूख हो रही होंगी और यहाँ पे अभी कुछ बैनुल-अक़वामी उमूर की बात भी की गई है, बरतानिया का एक इमेज है, बाकी दुनिया को जो बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ आना चाह रही है या बरतानिया में उसका कोई इंटरेस्ट है, वो कोई सर्विसेज देना चाह रही है, कुछ इन्वेस्ट करना चाह रही है, उनको क्या मैसेज जाएगा? और आप क्या समझते हैं कि इस हड़ताल का अभी ऐलान हुआ है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है कि इस हड़ताल से पहले इन लोगों को किसी पॉइंट पे जाके कन्विंस कर लिया जाए? उम्मीद तो बड़ी करते हैं फैसल के ये हुकूमत जो है ये कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि आपको पता है कि हीथ्रो जो है वो इकॉनमी की एक किस्म की बैकबोन है। अगर आप हीथ्रो पे स्ट्राइक हो जाएगी तो लोग कैसे आएंगे इस मुल्क के अंदर? और कोशिश ये करें कि किसी न किसी तरीके से उनके साथ किसी किस्म का मुआहदा हो जाए, क्योंकि 14,000 लोग जा रहे हैं, इन्होंने सिर्फ 1,000 रिक्रूट किया नया। आप अंदाजा लगाएं कि 14,000 को 1,000 कैसे वो उनका काम जो है वो पूरा करेगा। और जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि ये यूक्रेन की वो बात कर रहे थे, फैसल आपको पता है माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें इस मुल्क के अंदर पैसा चाहिए। मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि वाई आर वी गिविंग सो मच मनी टू यूक्रेन डैडी, जब पोर्ट होल जगह जगह है, एजुकेशन में हमें पैसा चाहिए, हेल्थ में पैसा चाहिए, मगर मसला ये है ना कि अभी हम पास्ट में रह रहे हैं। ये देखें पाकिस्तान के बाद ये मेरा दूसरा मुल्क है जिसने मुझे बड़ा लुक आफ्टर किया, बड़ा कुछ दिया है, लेकिन अभी हम जो हैं ये कैसे साहब मेरे भाई कह रहे थे, उन्होंने काफी गिनवा दिया, बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन वो फैसल बर्डन तो हम पे आएगा ना, बर्डन तो इंडिविजुअल पे के ऊपर आएगा। गवर्नमेंट ने अपने पास से वापस तो नहीं करने पैसे ना, तो इस मुल्क को कोई ग्रांट तो नहीं देता ना, इनको तो लोन ही लेते हैं, या IMF से लोन ले रहे हैं, और वो लोन जो है वो वापस भी तो करना है। और जैसे अहमद शहजाद साहब ने कहा कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजली का बिल 1 मीटर का फैसल 8,000 हुआ करता था साल का, अभी वो 80,000 पाउंड बिजली का बिल है उसी मीटर का। आप अंदाजा लगा लें मैं बिजनेस क्या करूँगा। मेरे पास वो है एक हैंड कार वॉश भी है, मेरे पास सारे ईस्टर्न यूरोपियन काम किया करते थे, अभी बड़ा मुश्किल हो गया। वो अगर आते भी हैं तो 3 महीने के लिए उनको इजाजत मिलती है, वो 3 महीने में वो काम भी नहीं कर सकते। आपको डर लगता है कि अगर वो किसी को एम्प्लॉय करेंगे आप 3 महीने के लिए, अगर वो पकड़ा गया तो 20,000 पाउंड आपको फाइन हो जाएगा। और अभी आप देखें CPI जो है यहाँ पे 8.3% है इन अप्रैल में, दिस इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 40 ईयर्स, और RPI 8.9, हाईएस्ट इन द लास्ट 40 ईयर्स। अभी किसको ब्लेम कर सकते हैं? हम तो गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर सकते हैं ना, और मैं तो नहीं चला रहा ना इस मुल्क को, गवर्नमेंट चला रही है। इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं, ये पैसा उसको दे देना, उसको दे देना, दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, यू नो। पैसे लेकिन सादिक साहब अब सवाल ये है, आपने बात की कि हमें तो लोन ही मिलेगा, तो वाई नॉट ग्रांट? जब आप खुल के सारी दुनिया एक तरफ शिफ्ट हो रही है और बरतानिया अमेरिका की पॉलिसीज़ को टो कर रहा है और उनके साथ है, तो फिर ग्रांट तो मिलनी चाहिए आपको, लोन्स क्यों मिलें? ये
کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ گرانٹ وہ عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے نا فیصل کہ میں نے وہ پہلے عرض کیا نا کہ گریٹ بریٹن وہ تو ہم گرانٹ تو دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں, ہم کہاں سے گرانٹ لیں گے؟ لیکن ہم تو یوکرین کو اتنی گرانٹ دے رہے ہیں اور ہمیں کون گرانٹ دے گا کہ اچھا ہم آپ کو یہ گرانٹ دے دیتے ہیں تاکہ آپ وہ پیسہ اٹھا کے یوکرین کو دے دیں. ہم اپنا بجٹ کی کٹوتی کر کے ادھر ادھر سے کر کے, کیونکہ وی وانٹ ٹو اسٹے ان دی لائم لائٹ کہ یونائٹڈ کنگڈم نے اتنا پیسہ یوکرین کو دے دیا. یقین کریں کہ یوکرینین فیملیز ادھر آ رہی ہیں, اوکے ہمیں ان کو ہیلپ کرنا ہے, مگر جب میں ڈور نوکنگ کرتا ہوں تو لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ لک نو میں 10 سال سے ویٹنگ لسٹ پہ ہوں مکان کی, مجھے مکان نہیں ملا اور آپ لوگوں نے یوکرین سے جو لوگ آئے ہیں ان کو مکان دے دیے کیونکہ وی آر obliged ٹو اکوموڈیٹ دیم. تو یہ مسائل جو ہیں یہ بڑے مشکل. صحیح ہے. میں آپ نے بزنس کمیونٹی کا ذکر کیا ہے. ایک تو جو بات کی کیسر صاحب, صادق صاحب نے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہیتھرو ایک بیک بون ہے برطانیہ کی اکانومی کی, اور اس کے سینٹیمنٹس اگر وہاں پہ ہڑتال ہوتی ہے تو بزنس سینٹیمنٹس تو خاصے نیگیٹو ہی رہیں گے, ایک بات. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی انرجی بل کی انہوں نے بات کی ہے, ایسے میں کون کاروبار کرے گا؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب آسمان کو چھو رہی ہے, پھر پابندیاں امیگریشن کی بھی ہیں, وہ بھی آپ کریک ڈاؤن شروع کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف. جو فرنٹ لائن ورکر ہیں یا جو لیبر پیشہ لوگ ہیں وہ پھر کام نہیں کر سکیں گے. یہ پالیسیز پلس یہ مہنگائی, کیا اس میں بھی کوئی روم ہے, کوئی اسپیس ہے؟ از دیر اینی تھنگ کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکیں کہ کوئی بہتر چیز اس میں سے بھی نکل رہی ہے؟ اور یہ چیزیں آسان نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ یہاں پہ دیکھیں دو فیکٹرز ہے کہ انٹرنل فیکٹر اور دوسرا ایکسٹرنل فیکٹرز. انٹرنل فیکٹر ہے جیسے میں نے آپ کو کافی چیزیں گنوائی ہیں جو گورنمنٹ پریکٹیکلی, اور یہ سارے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے, ان کو ریلیف مل رہا ہے, ان کو ریبیٹس مل رہے ہیں, کافی زیادہ چیزیں مل رہی ہیں. اور دوسرا ایکسٹرنل فیکٹر جس میں بریگزٹ ہے, جس کے اندر یہ وارز کے کرائسس ہیں, جس کے اندر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, جس کے اندر اوور آل جو سپلائی اور چینز کے ایشوز ہیں, پوری دنیا کے اندر جو سفر ہو رہا ہے, آئل کی پرائسز ہیں, اس کی گیس کی پرائسز ہیں, تو وہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. وہ یو کے ہو, وہ کوئی بھی ملک ہو, اس کو وہ امپیکٹ کریں گے ہی کریں گی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو زیادہ, ویسے تو ہمیں ان سے ہمدردی ہے جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں جو ان کو سیلریز مل رہی ہیں, اگر سیم سیلری پیکج کے اوپر گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ وہ پوسٹ نئے سرے سے ان کو ایڈورٹائز کریں تو لوگ ان جابس کے لیے اپلائی کریں گے کہ نہیں؟ وہ بہت آئیڈیل سیلریز ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ صورتحال مشکل ہے, کاسٹ آف کرائسس کافی زیادہ ہے, لیکن جو ان کی سیلریز ہیں وہ کوئی اتنی بری بھی نہیں ہے. اور جو گورنمنٹ ان کو, یا جو پرائیویٹ جیسے BA ہے, برٹش ایئر ویز ہے, وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, یا جو ان کے جو پیکیجز ہیں وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں. ہاں حالات مشکل ہیں دوسرے ممالک کا, جیسے میں نے کہا, تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جو کر سکتی ہے, جو پریکٹیکل سٹیپس کے, جیسے انہوں نے نرسز کو بڑا اچھا پیکج آفر کیا, جونیئر ڈاکٹرز کو ایک اچھا پیکج آفر کیا, اور جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, جو کونسل کے امپلائیز, جو سول سرونٹس ہیں, ان کو کافی زیادہ جو انکریز ملا ہے. ہماری اپنی کونسل کے اندر ہم نے 6-7 ملین کے حساب سے جو ہے نا وہ لوگوں کو انکریز ابھی دیا نا, کہ دیر ور ویری ڈیفیکلٹ سچویشنز. اور دوسرا یہ ہے کہ یو کے لوگوں کو باہر کیوں پیسہ دیتا ہے, کہ یہ جو جتنے بھی بڑے ممالک ہیں انہوں نے ایک, کیونکہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کرنے کو, اس میں یو کے کو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک تو پاکستان سب سے زیادہ ریسیپینٹ تھا جو یو کے ان کی مدد بھیجتا تھا. تو یہ جو امداد ہوتی ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں ضرورت مند ہے دوسرے ممالک کے اندر, یا ان کو چیزیں چاہیے, تو گورنمنٹ جو صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں کیسر صاحب, ایک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میاں سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہیتھرو پہ جو ہڑتال ہے, آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے یہ کب ہوئی اتنے بڑے پیمانے پہ, اور اس کا پیغام کیا جائے گا دنیا کو؟ ایک جانب آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, یوکرین کے لوگوں پہ آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, لیکن اپنے ملک میں ہڑتالیں چل رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میسج کیا جائے گا؟ فاسٹ اسٹرائکس کی یونین کی جو بھی آپس میں, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم 20%, تو یہ اگر آفر کرتے ہیں 2 یا 3%, تو پر امید ہے کہ یہ نارملی 7-8% پہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہے کام. وہ یہ انفلیشن کی وجہ سے ہی
جو بات چل رہی ہے اسی وجہ مہنگائی کی وجہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں شہزاد صاحب کے میرے دوست بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, میں ان دوست کرتا ہوں ان کی باتیں بھی. تو وہ اپوزیشن کا بالکل ٹھیک سٹانس ہے, کیونکہ یہ ہماری یہاں پہ ایسے ہی ہے کہ جو گورنمنٹ جو ڈلیور کر رہی ہوتی ہے تو جو اپوزیشن ہے وہ ان کے ویک پوائنٹ وہ ڈیفینیٹلی ڈھونڈتی ہے. تو ان کا پوائنٹ بھی بالکل ویلڈ ہے, صادق صاحب کا بھی پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, کیونکہ یہی ہے ڈیموکریسی ہمارے یہاں کہ جو گورنمنٹ کچھ کر رہی ہوتی ہے تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اس کو بہتر طریقے سے ڈلیور کرنا اور بہتر طریقے سے اپنا پلان لے کے آنا. جو لیبر لیڈرشپ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنا پلان لے کے آ رہے ہیں. تو ہم یہی پاکستان کے لیے بھی برطانیہ کے لیے بھی, ہمارے دونوں ہی ملک ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں ملک پہ رحم کرے بلکہ پوری دنیا پہ رحم کرے. تو مشکل ٹائم سے تو ڈیفینیٹلی گزر رہے ہیں اور بالکل جیسے گورنمنٹ کو یہ سارے جو ہیں ڈیمانڈ ہیں پوری کرنے پڑیں گے. ادروائز صحیح ہے, ٹھیک ہے, اچھا بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب. اب احمد شہزاد صاحب, اب کرٹیسزم تو گورنمنٹ پہ کر لیا, لیکن آپ سجیسٹ کیا کریں گے کہ 2-4 سٹیپ جو گورنمنٹ کو فوری طور پہ کرنے چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کریں, اور یہ جو ہمارے بل بڑھ گئے ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو الیکٹرک کمپنیز ہیں, گیس کمپنیز ہیں, جو آئل کمپنیز ہیں, وہ ان پہ ٹیکس لگائیں. دیکھیے نا, وہ بلین, ابھی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ آپ دیکھیں, ابھی میرے پاس وہ سامنے نہیں ایسے چیزیں پڑی ہوئی کہ کتنے بلین ایچ کمپنی ہیز میڈ لاسٹ کوارٹر. بھائی اگر اتنی مہنگائی ہے, لوگ پس رہے ہیں مہنگائی میں, تو یہ جو کمپنیاں بل بڑھا رہی ہیں یہ کیا ان سے واپس نہیں ٹیکس لیا جا سکتا تاکہ ان کے بل جو ہیں وہ کم ہوں؟ لیکن وہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے. پچھلے کوارٹر سے کم سے کم 25-30% ان کا جو پروفٹ وہ بڑھا ہے. تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. دیکھیے, اب ہمارے ہاں اپرینٹسشپ ہوتی تھی کہ لوگوں کو ٹرین کرنا مختلف جابس کے لیے, انہوں نے تقریباً وہ اسکیم جو تھی وہ ختم کر دی ہے, اسی لیے ہم سفر کر رہے ہیں. ایک یہ بھی ریزن ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا احمد صاحب, یعنی جو ٹیکسز ہیں وہ بلین انویسٹ کر رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. صادق صاحب آپ کی طرف سے کیا سجیشنز ہیں؟ طرف سے تو یہ ہے کہ فریش الیکشن کروایا جائے, کیونکہ اس الیکشن جو یہ کنسرویٹو گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑے ایکسپیریمنٹ ملک کے ساتھ کر لیے ہیں. ابھی یہ ملک جو ہے کسی اور ایکسپیریمنٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا. بیسٹ یہ ہے کہ گو ٹو دی پیپل آف دی کنٹری, ان کو چوائس دیں. اگر وہ کنسرویٹو پارٹی کو ووٹ دیں گے تو وہ واپس آ جائیں, کیونکہ اس وقت جو ہے حالات بڑے ہی مخدوش ہو چکے ہیں. فیصل میرا ایک دوست ہے, وہ یہاں پہ فوڈ بینک چلاتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں. 50 لوگ ہوا کرتے تھے اس میں, ابھی اس بٹوین 150 to 200 پیپل are queuing up. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے اندر فوڈ بینک کے سے لوگ لے کے فوڈ تو وہ گزارا کر رہے ہیں. ابھی کیسے بالکل ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں صادق صاحب, یہ حالات ہیں اور یہ بڑے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. کیسا صاحب, لاسٹ کمنٹ آپ کی طرف سے. اب پاکستان میں بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے فریش الیکشن کا, لیکن یہاں سرکمسٹانسز کچھ اور ہیں. آپ کے ہاں تو پیورلی جو سرکمسٹانسز ہیں وہ پبلک ایشوز ہیں اور بہت زیادہ مسائل ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جلد انتخابات کی طرف آپ کی جماعت کو جانا چاہیے؟ دیکھیے, لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا ویسے گورنمنٹ کو اور حکومت کو جو اپنی مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا کہا دوں, اگر الیکشن جاتے بھی ہیں نا, تو جو صادق صاحب کی جو پارٹی ہے لبرل ڈیموکریٹ, جو اب اتحاد کی باری آتی ہے تو وہ کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہی اتحاد کرتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ چھوٹی جماعت ہے. یہی ایک پارٹی ہے جو ڈلیور کرتی ہے. پچھلی 2 ٹرمز کے اندر لبرل ڈیموکریٹ نے کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا, کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے ویژنری لوگ ہیں, یہ پریکٹیکل سٹیپس لیتے ہیں, یہ عوام کی بات کرتے ہیں, یہ ڈلیور کرتے ہیں. کیا دوسری جو تیسری بڑی پارٹی ہے لیبر پارٹی, کیا ان کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹو پلان ہے؟ دا آنسر از نو. اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو کنٹینیوسلی چینج ہوتی ہیں, کنٹینیوسلی یو ٹرن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کیسر صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ کاؤنسلر کیسر عباس صاحب, کاؤنسلر محمد صادق صاحب, احمد شہزاد صاحب, میاں سلیم صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.